زمانی تعارف کیا ہے ان کا؟ کس وقت آئیں گے؟ کس زمانے میں آئیں گے؟ کیا علامتیں؟ بھائی آپ کے اوپر نا یہ ساری باتیں سننا نا فرض ہے اس دور میں، اور اس کو یاد رکھنا، محفوظ رکھنا بھی فرض ہے، اور آگے پھیلانا بھی فرض ہے. یہ یاد رکھنا میری بات، کیونکہ امت کو گمراہیوں سے نکالنا یہ امت کا فرض ہے، اور ابھی بڑی گمراہیاں چل رہی، اس لیے توجہ کے ساتھ سننا ان باتوں. زمانی علامت کیا؟ کہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، دیکھو سنو، کہ امام مہدی کے اعلان کرنے سے پہلے ایک شخص اور آئے گا جو جعلی مہدی ہوگا، جو عرب میں سے ہی ہوگا، جو عرب میں سے ہوگا، اور وہ مہدی ہونے کا دعویٰ حرم میں جا کر کرے گا، اور حرم میں جا کر جب وہ دعویٰ کر رہا ہوگا 3 سے 4 دن کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کو قتل کر دیا جائے گا، اہل عرب اس کو قتل کریں گے. اب آپ اس علامت کو دیکھیں گے، ڈھونڈیں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ 1979 کے اندر یہ واقعہ ہو چکا ہے. ایک شخص تھا جوہیمان، وہ عرب میں سے تھا، اس کے سالے کا نام تھا محمد بن عبداللہ. اس نے دعویٰ کیا جا کر حرم کے اندر، اور حرم کے اندر دعویٰ کیا کیا؟ دعویٰ یہ کیا کہ بھائی میں امام مہدی ہوں. یہ جوہیمان دعویٰ یہ کر رہا ہے کہ اس کا سالہ امام مہدی ہے، اور یہ اسلحے کے زور کے اوپر داخل ہوئے، اور اسلحے کے زور پر سارے خانہ کعبہ میں جو مسلمان تھے ان سب کو یرغمال بنا لیا، اور اسلحے کے زور پر کہنے لگے ہماری بیعت کرو. تو غور سے سن لینا، جو اصل امام مہدی ہوں گے جب وہ اپنی بیعت کروا رہے ہوں گے تو خانہ کعبہ کے اندر سونے والے انسان بھی نہیں اٹھے گا، ایسے خاموشی سے بیعت ہوگی ان کی. حدیث میں آتا جو سو رہا ہوگا نا خانہ کعبہ میں وہ بھی اپنی نیند سے بیدار نہیں ہو سکے گا، اتنی خاموشی کے ساتھ بیعت ہوگی. اس نے کیا کیا؟ یہ اسلحے کے زور پر داخل ہوا، اور امام مہدی جو اصل ہوں گے وہ اسلحے کے زور پر داخل نہیں ہوں گے، اسلحہ ہوگا ہی نہیں ان کے پاس. زبردستی بیعت نہیں ہوگی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی فرما رہے ہیں کہ اہل عراق کے اوپر دنیاوی ساز و سامان، اکانومی بائیکاٹ کر دیا جائے گا، معاشرتی بائیکاٹ کر دیا جائے گا اہل عراق کا، اہل شام کا معاشرتی بائیکاٹ کر دیا جائے گا. اور آپ یہ دیکھ لیں یہ ہو چکا ہے. ایک وقت ایسا آیا تھا جس میں یہ بائیکاٹ ہو چکا ہے یا نہیں ہوا؟ اہل عراق کا بائیکاٹ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا؟ اہل شام کا بائیکاٹ ہوا نہیں ہوا یہ بتائیں.
ہوا نا اہل شام کا بائیکاٹ، اہل عراق کا بھی بائیکاٹ ہو چکا ہے، اہل شام کا بھی بائیکاٹ ہو چکا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اہل روم اور مسلمانوں کے درمیان میں معاہدہ ہوگا. کس کے خلاف معاہدہ ہوگا؟ ان دونوں کا مشترکہ دشمن ہوگا، وہ بھی کافر ہوگا دشمن بھی، لیکن ان دونوں کا معاہدہ ہوگا اور وہ مل کر، اہل روم جب بات ہو رہی ہو تو عیسائیوں کو کہتے ہیں اہل روم، تو اہل روم اور مسلمان مل کر اس کے خلاف جنگ کریں گے اور ان دونوں کو فتح ہوگی. اہل روم والے یہ کہہ رہے ہوں گے یہ فتح ہماری وجہ سے ہوئی، اور مسلمان یہ کہے گا، ایک شخص مسلمانوں سے اٹھ کر، کہ بھائی تمہاری وجہ سے فتح نہیں ہوئی، ہمیں اللہ نے فتح دی ہے، اللہ کے حکم سے ہمیں فتح ہوئی. اس معاملے کے اوپر اتنا اختلاف بڑھے گا یہ دونوں جدا ہو جائیں گے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مسلمانوں کے اوپر پھر تباہیاں شروع ہوں گی، حالات آئیں گے، آزمائشیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، تنگیاں آئیں گی. آپ دیکھ لیں اس کے بعد مسلمانوں کے اوپر حالات، تنگیاں، پریشانیاں، سب چیزیں چلی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ شام کے اندر ایک فتنہ اٹھے گا جس کی بنیاد بچے ہوں گے. 6-7 بچوں نے وہاں کے بادشاہ کے خلاف اعلان کیا تھا کہ بھائی تم جیسے ظالم لوگ ہمیں نہیں چاہیے، تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ. اور وہ ایسا فتنہ بنا کہ اس کے خلاف جگہ جگہ احتجاج ہوا، لیکن بچوں کو قتل کر دیا، مار دیا. اور فتنہ ابھی تک چل رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو وہ فتنہ امام مہدی آ کر ختم کریں گے. رکا نہیں ہے وہ. پھر جزیرت العرب کے اندر ایک بادشاہ کی موت ہوگی. موت ہونے کے اندر 3 اس کے شہزادے ہوں گے، تینوں کے اندر اختلاف ہو جائے گا. وہ بولے میں بادشاہ بن رہا ہوں، وہ بولے میں بادشاہ بن رہا ہوں، وہ بولے گا میں بادشاہ بن رہا ہوں. یہ دور ہوگا. اس دور کے اندر 7 لوگ اٹھیں گے جو امام مہدی کو شخصی طور پر جانتے ہوں گے، جو امام مہدی کو زمانی طور پر جانتے ہوں گے، جو امام مہدی کو مکانی طور پر جانتے ہوں گے، جو امام مہدی کو سیاسی طور پر جانتے ہوں گے، جو امام مہدی کو باطناً انداز میں جانتے ہوں گے. شرعی اعتبار سے جانتے ہوں گے. یہ 7 لوگ ہوں گے علماء میں سے، بڑے بڑے علماء. اور یہ 7 لوگ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کو تلاش کرنے کی نیت سے نکلیں گے. پہنچیں گے تو دیکھیں گے حج کے موقع پر، کیونکہ اس وقت حاجی بہت کم آئیں گے. بھائی یہ مت سمجھنا یہ ہو نہیں سکتا. لاک ڈاؤن میں ہم نے سب نے دیکھ لیا کہ حاجی کم ہو سکتے ہیں. سمجھ کے میری بات؟ اس وقت حاجی بہت کم ہوں گے، حج کرنے والوں کی تعداد بہت کم ہوگی، زیادہ نہیں ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ بات. تو یہ جو 7 لوگ ہیں اس کا تذکرہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. یہ 7 لوگ جا کر
مکے کے اندر دیکھیں گے ایک شخص کو اور ساتوں آپ ڈسکس کر رہے ہیں، یار یہ وہی لگ رہا ہے. علامت تو ویسی ہیں، وہی پیشانی واضح ہوئی ہوئی ہے، چہرے کی رنگت وہی گندمی ہے، وہی ناک کھڑا ہوا ہے زبردست طریقے سے. پھر ایک شخص جائے گا، نام تو پوچھ کر آؤ ذرا، تعارف ساتوں میں مشورہ ہوگا، ایک شخص متکلم بنایا جائے گا، ایک شخص جا کر بات کرے گا. اب وہ جا کر بات کرتا ہے، پوچھتا ہے نام کیا ہے آپ کا؟ نہیں میرا نام یہ ہے محمد. آپ کے ابو کا نام؟ عبداللہ. کس قبیلے سے ہیں؟ ہاشمی قبیلے سے. اب یہ بات اردو میں نہیں ہو رہی، عربی میں ہو رہی ہے، کیونکہ وہ عربی ہیں. بر صغیر کے لوگ کیا کریں گے؟ اردو میں بات کریں گے نا، ٹھیک ہے نا، عربی میں تو بات نہیں کریں گے نا. تو اب یہ بات عربی میں ہو رہی ہے. وہ آئیں گے، بولیں گے بھائی جو کہہ رہے تھے نا آپ سب، ہم سب مل کر وہ یہ وہی سارا قبیلہ وہی نام سارا. اب یہ ساتوں مل کر جائیں گے، آپ امام مہدی ہیں. اب یہاں جو قابل غور بات نہ سن لینا، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت ہونا چاہتے ہیں، آپ امام مہدی ہیں. امام مہدی کیا بولیں گے؟ کس نے کہہ دیا میں امام مہدی ہوں؟ کون کہہ رہا ہے آپ کو؟ اور جو جاری ہیں سارے بول رہے ہیں ہمیں، جو اصلی ہوں گے کیا بولیں گے؟ کس نے کہہ دیا آپ کو؟ او بھائی اب دیکھو سننا غور سے، کیا بول رہے ہیں؟ او بھائی پہلے ہی یہاں پر عرب کے اندر مسئلے چل رہے ہیں بادشاہ کے معاملے میں، تم مجھے پھنسواؤ گی کیا؟ رہنے دو، ایسی باتیں مت کرو، میں امام مہدی نہیں ہوں. نشست برخاست ہو جائے گی. اب یہ سوچیں گے یار چلو اب روزہ رسول پر چلتے ہیں، وہاں جا کر بات کرتے ہیں. جب یہ روزہ رسول پر جب پہنچیں گے تو یہ روزہ رسول پر یہی کھڑے ہوئے ہوں گے. ارے یہ تو یہاں پر بھی مل گئے بھائی، آپ وہاں پر بھی تھے یہاں پر بھی تھے، آپ ہی امام مہدی، ہمیں بیعت کر لیں. تو اب یہ وہاں روزے رسول پر بھی انکار کریں گے. ابھی تک ان کو اجازت نہیں ہوگی. جو آتا ہے نا حدیث کے اندر کہ اللہ تعالیٰ ان کی ایک رات میں اصلاح کر دیں گے. تو ایک رات میں اصلاح کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ جو ان سے کام لینا چاہتے ہیں، جو ذمہ داریاں ان کو سونپنا چاہتے ہیں، وہ ساری چیزوں کو بتائیں گے اللہ تعالیٰ کہ بھائی تو نے یہ کام کرنا ہے. لیکن ان کو پتا ہوگا میں امام مہدی ہوں، پتا ہونے کے بعد بھی منع کر رہے ہوں گے. ابھی تک اعلان کرنے کی اجازت اللہ کی طرف سے نہیں ہوگی. اور یہاں تو سبھی کرتے پھر رہے ہیں نا. تعارف بتا رہا ہوں میں آپ کو، زمانی تعارف، تاکہ ہمیں پتا ہو نا ہر شخص امام مہدی بنا ہوا ہے یہاں. تو روزے رسول پر وہ فرمائیں گے کہ آپ ہمیں بیعت کر لیں، آپ ہی امام مہدی ہیں، ہمیں معلوم ہے. یہ وہاں سے بھی نکل جائیں گے، بولا یہ یہاں پر بھی آ گئے. یہاں پر بھی انکار کریں گے بھائی میں امام مہدی نہیں ہوں. پھر یہ واپس خانہ کعبہ آ جائیں گے اور غلاف کعبہ پکڑ کر دعا کر رہے ہوں گے، اے اللہ تو جانتا ہے میں کتنا کمزور ہوں. یہ دعا اللہ کے نبی بتا رہے، تو جانتا ہے میں کتنا کمزور ہوں، تو نے بہت بھاری ذمہ داری مجھے دے دی ہے، میں نہیں اٹھا سکتا، تیرا فضل ہی اٹھوائے گا یہ ذمہ داری، مجھ سے کچھ نہیں ہو سکتا، تجھ سے سب کچھ ہو سکتا ہے. کیونکہ رات کو اللہ تعالیٰ ساری ذمہ داری دے چکے ہوں گے، ان کو بتا چکے ہوں گے تم نے کام کیا کرنا ہے. اب یہ آئیں گے ساتوں اور غلاف کعبہ پکڑے ہوئے دیکھیں گے. آتا ہے ان کے پاس آ کر بولیں گے دیکھیں اگر آپ نے اب ہمیں بیعت نہیں کی تو ہم قیامت کے دن آپ کا گریبان پکڑیں گے اور بولیں گے یہ امام مہدی تھے، ہم ان کے ہاتھ پر بیعت ہونا چاہتے تھے، یہ ہمیں بیعت نہیں کر رہے تھے اور امت کی اصلاح نہیں کر رہے تھے، ہم گواہی دیں گے آپ کے خلاف. فرمایا نہیں،
رات کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے مجھے بتا دیا کہ اب اعلان کرو، اس لیے اب اعلان ہوگا۔ اب یہ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان میں، یہ حجر اسود ہے اور مقام ابراہیم، ان دونوں کے درمیان کے اندر یہ بیعت کریں گے لوگوں سے۔ اعلان ہوگا کہ بھائی میں مہدی ہوں، میرے ہاتھ پر بیعت ہو جاؤ۔ 313 لوگ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 313 لوگ جو اصحاب بدر کی تعداد ہوگی وہی ان سے بیعت کرنے والوں کی تعداد ہوگی۔ 313 لوگ ان سے بیعت کریں گے۔ اس وقت حاجی کم ہوں گے، زیادہ نہیں ہوں گے۔ اب یہاں پر شام کے اندر ایک تو زمانی تعارف ہو گیا، ایک مکانی تعارف ہو گیا۔ مکانی تعارف پر ہی چل رہے ہیں ہم لوگ کہ کہاں بیعت ہوگی، صحیح ہے نا؟ امام مہدی کہاں پر ظاہر ہوں گے، کہاں پر اعلان کریں گے، وہ ہے خانہ کعبہ۔ کس زمانے میں ہوگا یہ بھی بتا دیا، اس کی علامت بھی بتا دی۔ تو بھائی شام کے اندر ایک منافق ہوگا، وہ منافق جو ہے نا اس کو پتا چلے گا، وہ اپنے 12,000 لوگوں کو بھیجے گا امام مہدی سے مقابلہ کرنے کے لیے۔ تو حدیث کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب امام مہدی کی اصل علامت حقیقت کو اللہ تعالیٰ ظاہر کریں گے۔ وہ جتنے ساز و سامان کے ساتھ آئیں گے، جتنے ایٹمی ہتھیاروں کے ساتھ آ رہے ہوں گے، جتنے جہازوں کے ساتھ آ رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو مدینے کے بیچ کے اندر مقام بیضا ہے، جس کو بیضا بھی کہتے ہیں، اس مقام کے اندر 12,000 کے 12,000 لوگوں کو زندہ دفن کر دے گا، ماں ساز و سامان کے دھسا دے گا۔ یہ سب سے بڑی علامت ہوگی امام مہدی کے حقیقت کی، پتہ چل جائے گا سارے عالم کو۔ بھائی ٹیکنالوجی ادھر بھی اس وقت بھی ہوگی، کسی بھی آلے کے ذریعے سے، مواصلاتی نظام کے ذریعے سب کو پتہ چل جائے بھائی امام مہدی آ گئے ہیں۔ 12,000 لشکر کو زندہ زمین کے اندر دفن کر دیا گیا، 2 شخص بچیں گے۔ حدیث کے اندر آتا ہے 2 شخص بچیں گے۔ ایک شخص جائے گا منافقوں کے پاس، جس نے بھیجا تھا اس کے پاس جائے گا اور اس کو بولے گا سارے لشکر کو اللہ نے زمین میں دھسا دیا، سارے ساز و سامان کو اللہ نے زمین کے اندر دھسا دیا۔ ایک آئے گا امام مہدی کو بتانے کے لیے کہ ہم تو آ رہے تھے آپ سے لڑنے کے لیے، لیکن مسئلہ یہ ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کی بڑی علامت کو ظاہر کر دی۔ اب یہاں سے امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سب سے پہلے جنگ ہوگی وہ جزیرت العرب کے اندر ہی ہوگی، یہاں کے بادشاہوں کے خلاف۔ کیونکہ خلافت علی منہاج النبوہ نافذ کرنا ہے، اور خلافت علی منہاج النبوہ نہیں ہوگی تو اس خلافت کو جو صحابہ کرام کی خلافت تھی، خلافت راشدہ جس کو کہتے ہیں، وہ خلافت نافذ کرنے کے لیے امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگ جزیرۃ العرب کے لوگوں سے ہوگی۔ اور یہاں پر خلافت نافذ کی جائے گی۔ پھر دوسری جنگ کن کے خلاف ہوگی آپ کو پتا ہے؟ دوسری جنگ ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اہل فارس کے خلاف، ایران والوں کے خلاف ہوگی۔ ایرانیوں سے لڑائی ہوگی،
اور یہاں پر بھی حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فتح حاصل ہوگی، اور فتح اللہ تعالیٰ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے گی۔ اتنے میں سارے عالم کے اندر، ساری دنیا کے اندر امام مہدی کی خبر پھیل جائے گی، اور اللہ تعالیٰ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تابوت سکینہ بھی عطا فرمائیں گے۔ دیکھو تابوت سکینہ کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرشتوں کے ذریعے سے اٹھوا لیا تھا۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ تابوت سکینہ ہمارے پاس ہے، ہمیں کسی کے پاس نہیں ہے بھائی، وہ تحملہ الملائکہ، اللہ قرآن شریف کے اندر فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس تابوت سکینہ کو فرشتوں کے ذریعے سے اٹھا لیا تھا، یہ کسی کے پاس نہیں ہے، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائے، اور یہ وہ مبارک تابوت ہے جس میں انبیاء علیہ السلام کے چیزیں ہیں، تبرکات ہیں۔ جن کو سامنے رکھ کر یہودی لوگ دعا کیا کرتے تھے، جب کوئی جنگ میں جا رہے ہوتے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کو فتح دیتا تھا اس کی برکت سے۔ امام مہدی بھی یہی کریں گے۔ جب یہودیوں کو، عیسائیوں کو یہ بات معلوم چلے گی بھئی ہمارا تابوت سکینہ ان کے پاس ہے اور یہ دعا کر رہے ہیں، اس تابوت سکینہ کی وجہ سے کئی یہودی، کئی عیسائی مسلمان ہوں گے، اور وہ جانیں گے اصل جو مہدی ہے وہ یہ ہیں بھائی، ہمارے کو تو غلط مہدی کے بارے میں بتایا جاتا تھا۔ وہ اصل مہدی کی پہچان کریں گے۔ پھر شام کے علاقے کے اندر امام مہدی کے خلاف معاذ کھڑا ہوا ہوگا، اور اہل روم، عیسائی، ساری ٹیکنالوجی کے ساتھ سارے لوگ، آتا ہے 80 لوگ ہوں گے، مطلب سمجھ لیں 80 سپہ سالار ہوں گے، ہر سپہ سالار کے نیچے 12,000 کا لشکر ہوگا۔ اس طریقے سے 9,60,000 بن جاتا، 9,60,000 فوجی۔ شام کا ایک علاقہ ہے مقام اعمیٰ، یہ شام کا علاقہ ہے۔ اس علاقے کے اندر، اس میدان کے اندر یہ لوگ جمع ہوں گے امام مہدی کا مقابلہ کرنے کے لیے، امام مہدی کے سے لڑنے کے لیے، ان کی فوجوں سے لڑنے کے لیے جمع ہوں گے۔ حدیث کے اندر آتا ہے بڑی گھمسان کی جنگ ہوگی، بڑی گھمسان کی جنگ۔ یہاں اس کو کہتے ہیں تیسری جنگ عظیم۔ امام مہدی کے بغیر تیسری جنگ عظیم نہیں ہوتی، ممکن نہیں ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے تیسری جنگ عظیم آ گئی ہے، ایسا نہیں ہے۔ جب تک امام مہدی نہیں آتے، اہل فارس کو فتح نہیں کرتے، اس کے بعد یہاں پر لڑائی نہیں کرتے، یہی تیسری جنگ عظیم ہے۔ یہ تیسری جنگ عظیم ہے۔ تو یہاں پر حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ 3 دن تک خوب لڑائی چلے گی، ایسی گھمسان کی لڑائی، ٹیکنالوجی بھی بہت ہوگی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں آپ کو ہوا میں اڑتا ہوا۔ ایسے آلات کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہوگی جو آگ اگل رہے ہوں گے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے. چوتھے دن امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ فتح دے گی. لیکن 3 دن جو لڑائی ہو رہی ہوگی اس میں 3 گروہ ہو جائیں گے. ایک تو جب وہ دیکھیں گے 9,40,000 فوجی اتنے زیادہ ٹیکنالوجی کے ساتھ جو امام مہدی کے ساتھ آ رہے ہوں گے, اتنی ساری ٹیکنالوجی کے ساتھ یہ جمع ہیں, تو جو امام مہدی کے ساتھ ہوں گے ان کی ٹیکنالوجی کے دیکھ کر ان کا ایمان ڈگمگا جائے گا. وہ بولے گا بھائی ہم نہیں لڑ سکتے ان سے, یہ منافق ہوں گے. حدیث میں آتا ہے یہ منافق ہوں گے. اس کے بعد اگر یہ توبہ بھی کر رہے ہوں گے اللہ ان کی توبہ قبول نہیں کریں گے. پھر توبہ قبول نہیں ہوتی. جو دیکھ کر ہی بھاگ جائے. اور دوسرے شہداء ہوں گے, یہ لڑ رہے ہوں گے, جا کر ڈسکس کر رہے ہوں گے آج ہمارا یہ ساتھی شہید ہو گیا, آج ہمارا یہ ساتھی شہید ہو گیا, آج ہمارا یہ ساتھی شہید. ان کی شہادت کے اوپر خوشیاں منا رہے ہوں گے, شہادت کے اوپر خوشیاں من رہی. اور تیسرا گروہ وہ ہوگا جو ایمان والا ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ فتح دے گا, جن کو غازی کہتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ ان کو فتح نصیب فرمائیں. 3 دن تک لڑائی چلے گی, چوتھے دن اللہ تعالیٰ فتح دے. یہ تیسری لڑائی ہوگی. اب چوتھی لڑائی کس کے خلاف ہوگی؟ بڑی عجیب بات بتا رہا ہوں میں آپ. چوتھی لڑائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قسطنطنیہ کے اندر ہوگی. اور قسطنطنیہ آج کے دور میں استنبول کو کہتے ہیں. استنبول کے اندر لڑائی کس کے خلاف ہو رہی ہوگی؟ بھائی یہاں تو مسلمان ہوتے ہیں, تو بھائی اسی لیے لڑائی ہو رہی ہوگی کہ یہاں کے جو مسلمان ہیں وہ خلافت راشدہ کے تحت نہیں چل رہے. خلافت راشدہ کو قائم کرنے کے لیے یہاں پر بھی لڑائی ہوگی. اور یہاں پر اسی جگہ پر بہت سارے دوسرے ملک بھی ہیں جو ملے ہوئے ہیں, اٹلی, دوسری چیزیں, دوسرے لوگ بھی ہو گئے نا, وہ بھی آ جائیں گے ان کا ساتھ دینے کے لیے. تو امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ ان سب کے خلاف لڑائی کر رہے ہوں گے, جہاد کر رہے ہوں گے, اور امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ کو فتح حاصل ہوگی.